ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو، گھر سے جب بہرے سفر سید عالم نکلے۔ مومن کرام السلام علیکم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تاجیر کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ 1437 ہجری کا سورج ڈوب گیا اور ہمیشہ کی طرح سے وہ اس غم کا آغاز ہوا ہے جہاں اہل بیت علیہ السلام پر جو ظلم کی انتہا تھی، جو مصائب تھے، وہ کربلا میں انجام دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی، جسے ہم ہر سال محرم کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، یہ بڑے پیغام دے گئی ہے
کربلا انقلاب فکر کا نام ہے، جمود کا نام نہیں ہے۔ کربلا رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ کربلا ظالم کے خلاف سر اٹھانے اور مظلوم کے مدد کرنے کے پیغام دینے کا نام ہے۔ ہمارا جو عشرہ ہے، اس کا موضوع جو میں نے بہت سوچ کے اور بہت سمجھ کے اٹھایا ہے، انشاءاللہ آج کی مجلس میں تو شاید وہ باتیں نہیں ہو پائیں گی، چونکہ چند باتیں ہمیں گزارش کرنی ہے۔ وہ ہے اسرار قرآن۔ قرآن کے جو راز ہیں، قرآن میں جو چیزیں ہیں، انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی کل سے، اور تو آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کو معجزہ کیوں کہا گیا اور اللہ نے قرآن مجید کو ہمارے درمیان میں کیوں رکھا۔ لیکن آج چند گفتگو ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جیسے محرم آتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں میسج بھی جاتا ہے کہ مقصد حسین کو زندہ رکھا جائے۔ دو سوال ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہے مقصد حسین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا ایک مقصد کے ساتھ پیش آئی ہے، لیکن جو دوسرا سوال ہے وہ سوال نہیں ہے، بلکہ کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، عزاداری ہی مقصد ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے۔ ایک، حسین کا مقصد کیا ہے، یہ بالکل سمجھ میں آنا چاہیے، اور آج اسی کی طرف دو چار باتوں سے اشارہ کروں گا۔ ایک، عزاداری کا مقصد نہیں۔ کوئی اگر ماں اپنے لال پہ روتی ہے تو کوئی مقصد لے کے نہیں روتی، جتنا وہ اپنے لال کو محبت کرتی ہے اتنا ہی شدت سے گریا کرے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دوسرے، حسین کے مقصد سے پہلے ہمیں شیعوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ شیعہ کے اس دنیا میں وجود کا مقصد کیا ہے؟ ہم کسی کی دعا ہیں، ہم کسی کی دعا ہیں، ہم کسی کی تمنا ہیں۔ پہلے انسان اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب پر باقی ہے اور اپنے کو شیعہ کہتا ہے اور دعوے دار محبت اہل بیت ہے اور حسین کو ماننے والا ہے، تو اسے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا، جو ہمیں زندگی ملی، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم اور آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، ہم نے آپ کو زندگی نہیں دی ہے، زندگی جس نے دی ہے اس نے رسول سے مقصد بیان کر دیا ہے۔ توجہ فرما رہے کیا ہے؟ بابا میرے لال پہ کون روئے گا؟ شہزادی کو علم غیب تھا، شہزادی جانتی تھی کہ کون روئے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر میں کہوں گی تو میں رسول نہیں ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے مطالبے کی بنا پر رسول اپنے زبان سے کہہ دیں، اس لیے کہ رسول کی زبان سے نکلا ہوا جملہ شریعت بنتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے توجہ کریں۔ شہزادی نے جب پوچھا ہے کہ بابا میرے لال پہ کون روئے گا، آپ دیکھیں حسین اس مظلوم کا نام ہے جس کی شہادت سے پہلے اس کے خاندان والوں نے گریہ کیا۔ آپ محسوس کریں، بیٹی نہ گھبراؤ، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوان پہ گریہ کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ مشکات میں لکھی ہوئی روایت ہے، یہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے۔ یہ روایت صرف شیعوں کی روایت نہیں کہ آپ اسے محسوس کریں گے شیعوں نے کہ نہیں، روایت بڑی مضبوط ہے، اور بار بار مشکات میں تو جملے بدل بدل کے روایت کو نقل کیا گیا کہ ہاں رسول اللہ امام حسین پر گریہ کرنے کو جواز دیتے ہیں۔ یہ دوسرے مسلک کے لوگوں کا ایک عنوان ہے، بڑی بحث ہے اس میں، لیکن ہمارا جو آج یہ کہنا ہے کہ بیٹی نہ گھبراؤ، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے لال پہ گریہ کرے گی۔ رسول نے بتا دیا کہ اس قوم کا مقصد صرف گریہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن ظاہر سی بات ہے، گریے کا لفظ آیا ہے، بکا کا لفظ، اہل بیت علیہ السلام نے امام حسین السلام کے لیے لفظ بکا استعمال کیا، اور چھٹے امام نے بھی کہا ہے من بکا علی الحسین فوجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ رونے کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے،
لیکن عربی ایک ایسی زبان ہے جہاں پر ہر لفظ کے لیے نہ جانے کتنے، ہر معنی کے لیے نہ جانے کتنے لفظ ہیں۔ بکا کے معنی ایک بکا ہے، ایک صیحہ ہے، ایک گریا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بکا کا جب لفظ آتا ہے تو آواز سے رونے کو بکا کہتے ہیں۔ من بکا، جو آواز سے حسین پر روئے گا، آنسو بہانا نہیں، آواز سے رو، تاکہ لگے کہ تمہارے دل میں کوئی آگ ہے، تمہارے دل میں عشق کی آگ ہے جو حسین کے اس غم میں بھڑک رہی ہے۔ اس کے بعد ہے صیحہ کا لفظ، اسی لیے علماء نے یہ جو بات کہی ہے یہ صیحہ کے عنوان سے کہی ہے کہ ایسے رو۔ صیحہ کا ہوتا ہے جو ماں اپنے جوان لال پہ جو گریا کرتی ہے، جو چیختی ہے، جو ہاتھ مارتی ہے، جو ایک غم کو اظہار کرتی، سے صیحہ کہتے ہیں۔ اسی صیحہ کی بنا پر، چونکہ جیسی محرم شروع ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا، اور آپ اگر سوشل میڈیا پر ہیں کہ کیوں ماتم کرتے ہیں، کیوں روتے ہیں، کیوں علم اٹھاتے ہیں، کیوں فلاں، یہ ایک آندھی طوفان کی طرف سے بچوں کو کنفیوز کرنا شروع کیا جاتا ہے دشمنوں کی طرف سے، کہ تاکہ آپ عزاداری کو اہمیت بہت زیادہ نہ دیں۔ یہ جو صیحہ کا لفظ آیا نا، جیسا کہ آپ اگر وحید خراسانی کی تقریر سنیں، تقریر یوٹیوب پر ہے فارسی میں، کہ صیحہ، اہل بیت علیہ السلام نے امام حسین پر صیحہ کہنے کو کہا ہے، اور اسی صیحہ سے ماتم کا جواز ملتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ صیحہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی جوان کی موت ہو گئی اور ماں بیٹھی تو ماں کیسے روتی ہے؟ خدا نہ کرے ایسا کوئی سچویشن آپ نے دیکھی، کیسے روتی ہے؟ سینہ پیٹے گی، منہ پیٹے گی، ایک سر ماریں گی۔ یہ جو ایک ایکٹیویٹیز ہے نا، یہ جو فعل ہے، اس کو عربی میں صیحہ کہتے ہیں۔ من صحا علی الحسین فوجبت لہ الجنہ، جس نے حسین پر صیحہ کیا اس پر جنت واجب ہے۔ اسی لیے یہاں سے جواز ملتا ہے ماتم کا، جواز ملتا ہے نوحے کا، جواز میں جو آپ تیز تیز ماتم کرتے ہیں اس کا جواز اسی حدیث سے ملتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ ماتم گریے کا جز ہے، اظہار گریے کا نام ماتم ہے۔ متوجہ ہو رہے ہیں بات آپ؟ تو ہمارا مقصد عزاداری ہے، لیکن عزاداری کب کریں گے؟ جب حسین کی محبت دل میں ہوگی۔ حسین کی محبت دل میں کب ہوگی؟ جب انسان کا مزاج، انسان کی فکر، انسان کا خون پاک ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے خداوند عالم نے ہمیں حرام اور حلال سے کو رکھا ہے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ اللہ جانتا ہے اس کے کھانے سے اثر کیا ہوگا اور اس کے کھانے سے اثر کیا ہوگا۔ اسی لیے خداوند عالم نے ہمارے سامنے حرام و حلال کو رکھا، تاکہ تمہارا دل منور رہے کہ جب حسین کا ذکر ہو تو تم بکا کرو، اور بکا کرو گے تو اللہ تم پر جنت کو واجب کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو من بکا علی الحسین، جو حسین پر بکا کرے گا، روئے گا، جنت واجب ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، بہت سے بیچارے مومنین کہتے ہیں کہ رونے سے جنت نہیں ملے گی۔ جو یہ کہتا ہے وہ بالکل سرے عام چھٹے امام کی حدیث کی توہین کر رہا ہے۔ جنت ہماری نہیں ہے کہ جو ہم بانٹ رہے ہیں، جنت چھٹے امام کی ہے، ان کے آباء و اجداد کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حسین پر روئے گا اسے جنت ملے گی۔ تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ رونے سے جنت نہیں ملے گی۔ نہیں، رونے سے ہی جنت ملے گی، روئیں گے نہیں تو جنت نہیں ملے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہاں پر ایک اعمال کے مسائل آتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی رونے سے جنت نہیں ملے گی اگر آپ گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں، پہلا چیپٹر آپ چھوڑ دیں۔ گناہ کریں گے تو گناہ محبت کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ گناہ کریں گے تو دل قسی ہوگا، دل قسی ہوگا تو حسین کے مصائب میں روئیں گے نہیں، روئیں گے نہیں تو جنت نہیں ملے گی۔ فلسفہ سمجھ رہے ہیں نا میرا؟ توجہ فرمائیں۔ اس کا مطلب ہے نہیں کہ اگر آپ حسین پر بکا کر رہے ہیں تو سب جائز ہے، جو چاہو کرو، حرام کرو، حلال کرو، چھوڑ دو، نمازیں مت پڑھو، حرام کھاؤ، خمس مت دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر نماز چھوڑو گے تو جو دل میں نور ہے امام حسین کی محبت کا وہ ختم ہوتا جائے گا۔ جب ختم ہوگا تو آپ کے سامنے مصائب پڑھا جا رہا، آپ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کھیل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جنت نہیں ملے گی۔ فرش پہ آنا کمال نہیں ہے، حسین پر رونا کمال ہے۔ اور حسین پر رونے کے لیے آپ کو اللہ سے قریب ہونا پڑے گا، تاکہ دل آپ کا اللہ کے ذکر سے، حرام سے بچنے اور واجب پہ عمل کرنے سے منور ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تاکہ جب منور ہوگا حسین پر روئیں گے تو جنت مل جائے گی۔ یہ ہے مقصد۔ من بکا علی الحسین فوجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے گا اسے جنت ملے گی۔
ایسا کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہ رونے سے جنت نہیں ملتی ہے جی، پیٹنے سے جنت نہیں ملتی ہے. آپ کی جنت نہیں ہے. دوسرا جو سب سے اہم سوال ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس پر آپ بحث کیجئے گا. دیکھیے ہمیں چھوڑ دیں کہ میں کیا کرتا ہوں، میری گفتگو جو میری مجلس ہے اس پر آپ کو حق ہے کہ پورے طریقے سے سوال کریں، جواب کریں. کنفیوز ہیں تو پوچھ لیں، چونکہ میں کوئی حجت خدا نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا خادم ہوں، مولا کا ذکر کرتا ہوں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ امام حسین السلام جب چلے تھے کربلا سے مدینے سے تو کیا کہا تھا؟ جناب محمد حنفیہ نے جب روکا ہے، اور جناب محمد حنفیہ نے روکا، جناب عبداللہ ابن جعفر نے روکا ہے. آئے کہاں جا رہے ہیں؟ یزید نے بیعتی کا تو مطالبہ کیا، چڑھے گا مدینے پر تو ختم کر دیں گے. اللہ اکبر. آپ کیوں جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے؟ ایک جملہ کہا ہے، معصوم کا ایک جملہ زندگی بھر ایک غیر معصوم کے لیے تفسیر کرنے کے لیے کافی ہے. آگے آ جائیے، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. زندگی بھر تفسیر کرنے کے لیے کافی ہے. کیا کہا تھا؟ میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں اے میرے بھائی محمد حنفیہ، خرجت لاصلاح امتی، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح کو اتنا محدود کر دیا کہ بس نماز روزے میں سمیٹ دیا. پہلے عقیدے کی تو اصلاح ہو جائے، پہلے عقیدے کی تو اصلاح ہو جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ عقیدے کی بھی تو اصلاح ضروری ہے کہ انسان نہ مقصر ہو نہ غالی ہو. اعمال کی اصلاح بہت آسان ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا، اسے ڈرائیے کہ نہیں پڑھو گے تو قبر میں عذاب ملے گا، بہت آسان ہے. کسی بے نمازی کو نمازی بنانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کے نظریے کو توڑنا بہت مشکل ہے. ایک بار صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. بے ہمارے ساتھ کوئی رہ رہا ہے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھیے. ڈر کے مارے پڑ گئے، مولانا کے ساتھ رہے، داڑھی نہیں رکھتا. قبلہ کے ساتھ رہتے ہو، داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی رکھ لیتا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں کسی کو نمازی بنانا. لیکن ایک شخص علی کو خدا مان رہا ہے، آپ کی اصلاح کرنے کا علی خدا نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک شخص محمد کو اپنے جیسا مان رہا ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے کہ محمد اپنے جیسا نہیں ہے. یہ مقصد حسین تھا. ہم جا رہے ہیں اصلاح امت کے لیے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے توجہ فرمائیں. شہید متحرک آپ نے نام سنا ہوگا، بہترین فلسفی. کائنات میں اتنا بڑا فلسفی گزرا نہیں ہے میری نگاہ میں. فلسفہ جسے کہتے فلسفے کے وہ نا خدا تھے. انہوں نے جب بحث کی تو کہنے لگے کہ بہت سے لوگ یہ امام حسین کی قربانی کو محدود کر دیتے ہیں کہ نماز بچانے کے لیے گئے تھے. اگر کوئی یزید کا حامی آج کے دور میں کھڑا ہو کے کہہ دے یزید نے کہاں مسجدیں بند کی تھی، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر کوئی یزید کا حامی آپ سے پوچھے کہ یزید نے کہاں مسجدیں بند کی تھی، یزید نے کہاں 3 رکعت کی نماز کو مغرب کی 4 رکعت کیا تھا، یزید نے کہا. یہاں تو عمر سعد اس بات پر شمر سے غصہ ہو رہا تھا کہ حسین کو قتل کرو، عصر کا وقت جا رہا ہے. جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ امام حسین، بے شک نماز روزہ رکن دین ہے اور اس کو انجام دینا چاہیے، اس کی توہین کوئی کرتا ہے تو لعنت ہے اس کے اوپر، لیکن امام حسین کی قربانی کو محدود نہ کریں. امام حسین کی قربانی کیوں ہوئی ہے؟ توجہ فرمائے. کہا یزیدیت کو مٹانے کے لیے. بہت عظیم بات ہے جو میں آپ کے سامنے آج کر لیتا ہوں کہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ یہ نہیں تھا کہ لوگ نمازی ہو گئے، نماز تو پڑھ رہے تھے. آئے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کہنے لگے پہلے یزید کے مقصد کو پہچانو. یزید کر کیا رہا تھا؟ یزید کے جو مشاور تھے دشمن اسلام، انہوں نے یزید سے کہا تھا اگر تو مسجد کے دروازے بند کرے گا، واجب کو روکے گا تو یہ مسلمان پلٹ جائیں گے. تو کیا کر، حرام کو اتنا عام کر دے کہ واجب خود ختم ہو جائے. آئے ہائے، صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد.
حرام کو اتنا عام کر دے کہ لوگ خود واجب سے دور ہو جائیں. زنا عام کر دے، شراب عام کر دے، رقص عام کر دے، افطرا عام کر دے، جھوٹ عام کر دے، بہتان عام کر دے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا عام کر دے، تاکہ لوگوں کا دل قسی ہو جائے گا، خود خدا کے ذکر کی طرف نہیں جائیں گے. اب جن معاشرے میں حرام کو عام کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب اس معاشرے پر عزاداری کا اثر نہیں ہو رہا ہے. میں بات بہت بڑی آپ کے سامنے کہہ گیا ہوں. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. مقصد حسین کیا تھا؟ آیت اللہ مطہری کا بڑا حسین بیان ہے. اللہ اکبر. ہمارے ایسے علماء گزرے، مراجع گزرے، آج کے بے وقوف اردو میں اپنا نام لکھنا نہیں جانتے، مرجع کے خلاف بولتے. آپ دیکھیں نا بے وقوفی اور کہاں تک قوم کی نادانیاں پہنچی ہوئی ہیں. انہوں نے لکھا کہ آپ پہچانیں، امام حسین سے جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، امام حسین ہر طریقے سے مضبوط تھے. اپنے وطن میں تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، احساس کریں بات کو. اپنے وطن میں تھے. بہادر جتنے بھائی تھے سب زندہ تھے. ابو الفضل عباس جیسا بھائی زندہ تھا، محمد حنفیہ جیسا بھائی زندہ تھا، عبداللہ ابن جعفر جیسا بھائی زندہ تھا. تھے کہ نہیں تھے؟ توجہ فرما رہے ہیں. مسلم ابن عقیل جیسا بھائی زندہ تھا، علی اکبر جیسا بیٹا زندہ تھا. مدینہ میں تھے، بھائی موجود تھے. لیکن یزید کی ہمت حسین سے بیعت کی کیوں پڑی؟ کیوں پڑی؟ اور اس طرف دیکھیں، امام حسین کے قتل کے بعد یزید کو معلوم تھا کہ وہ رول جو امام حسین اسلام میں ادا کر رہے ہیں وہ علی ابن الحسین ادا کر رہا ہے. لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہونے کے باوجود، وطن سے دور ہونے کے باوجود، قیدی ہونے کے باوجود، سارے بہادروں کے شہید ہونے کے باوجود یزید کی جرأت کیوں نہ پڑی کہ وہ سید سجاد سے بیعت کا مطالبہ کر لے؟ جیتے رہیے. یزید کی ہمت حسین سے کیوں پڑی؟ اگر جملہ لے گئے تو شاید یہ جملہ قوم کی اصلاح کا سبب بن جائے، جو حسین کا مقصد ہے اصلاح کا. حسین سے بیعت کا مطالبہ کیوں ہوا جبکہ امام حسین مدینے میں اپنے وطن میں ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر مکہ میں کہہ رہا ہے رک جائیے، 7,000 کا لشکر ہمارے پاس ہے، اگر یزید کا لشکر چڑھے گا تو قتل کر دیں گے. لیکن حسین عبداللہ ابن زبیر کے کہنے پر بھی مکے میں نہیں رکے. کیوں؟ وہاں پر بھی جبکہ چاروں طرف سے امام حسین مضبوط دکھ رہے تھے، لیکن یزید کی ہمت کیوں پڑی؟ سلام آیت اللہ مطہری پر جو جملہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یزید جانتا تھا حسین کے ماننے والے جمود کا شکار ہیں، کچھ بھی ہو جائے زبان نہیں کھولیں گے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ کچھ بھی ہو جائے شریعت پر کچھ نہیں کریں گے. یہ جمودی کا ثبوت تو تھا کہ 9 ذی الحجہ کو وارث کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے. حسین عرفات میں حج کو عمرے سے تبدیل کر کے نکل رہے ہیں، اور حاجیوں کا ٹولہ، اگر سمجھ گئے تو سمجھ گئے، حاجیوں کا ٹولہ مکے کی طرف واپس آ رہا ہے. کوئی یہ قافلہ تو حسین کو روک لیتا کہ حج آپ کیجئے، بچائیں گے ہم. حاجیوں کی تعداد 1 لاکھ کے آس پاس بتائی گئی عرفات میں. حسین جا رہے ہیں چھوڑ کے، سب نمازوں میں لگے ہیں، قرآن میں لگے ہیں، سمجھ رہے ہیں دین کر رہے ہیں، سب نمازوں میں لگے ہیں، قرآن میں لگے ہیں، طواف میں لگے ہیں، شیطان کو پتھر مار بھی رہے ہیں، شیطان کو پہچان نہیں رہے ہیں. توجہ فرمائیں، اتنا بڑا مجمع جو مسلمان ہے رسول کے نانا کا کلمہ پڑھ کے، وہ حسین مکہ چھوڑ رہا ہے. آپ جائیں کسی کو حج پہ لے کے اور اس کو کوئی پرابلم آ جائے، کیوں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی چلیے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ حج کر کے جاؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ حج کر کے جائیے، حج نہ چھوڑیے، ہم آپ کی پرابلم کو دور کر دیتے ہیں، آپ حج تو کر لیجئے. جبکہ ہمیں اتنا پیار نہیں جتنا حسین کو کعبے سے پیار ہوگا. کسی کا حسین کو نہ روکنا یہ قوم کے ذہنی جمود کی دلیل ہے. مر چکی تھی قوم. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ مر چکی تھی قوم، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن امام حسین کی قربانی نے سب سے زیادہ
اگر جملہ لے گئے تو میرا آپ کو سلام ہے۔ امام حسین کی قربانی نے سب سے زیادہ جو میسج دیا وہ ذہنی انقلاب تھا کہ جب جو مظلوم دبے کچلے تھے انہیں زبان عطا کر دیا۔ یزید سمجھ گیا کہ اب مظلوم بول رہا ہے، لہذا بیعت کا مطالبہ نہ کر سکا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ فکری انقلاب، درد دین سے درد، فکری انقلاب۔ کربلا فکری انقلاب کا نام ہے، جنگ کا نام نہیں ہے۔ انقلاب آنا فکروں میں، جمود ختم ہونا، نہیں دین ہے، نہیں اہل بیت ہیں۔ جناب زینب کو کیوں کہا جاتا فاتح کوفہ و شام؟ کیا تلوار اٹھایا تھا؟ نہیں، جناب زینب نے یہی کام کیا کہ بے غیرت کوفے والوں کو غیرت دلائی ہے۔ جب تک بے غیرت رہا جمود رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جب غیرت آئی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے شام کے دربار میں بے غیرتوں کو غیرت دلائی ہے۔ قوم وہی غیرت مند ہوتی ہے جن کی فکر منقلب ہو رہی ہو، جو سمجھ رہے ہوں دین کا درد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کربلا کا میسج ذہنی انقلاب ہے۔ یہ نہیں کہ دین برباد ہو رہا، جی مجھ سے کیا مطلب، میرے تو ڈیوٹی میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں۔ آج کا انسان کیا سمجھتا ہے؟ ہماری کیا یہ ذمہ داری ہے؟ ایسی جنت لے لیں گے امام حسین سے؟ جب تک کہ امام حسین کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ ذہنی انقلاب۔ ہمارے معاملے آپ سے خراب ہیں، ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہے، دین کے میٹر میں سمجھوتا نہیں ہے۔ ہمارا آپ کی دوستی کتنی بھی ہو، ولایت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہے۔ جرأت اظہار ہے تو شیعہ ہو، کیونکہ شیعوں کے امام حسین نے جرأت اظہار دیا ہے، جرأت اقرار دیا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ شیعہ ہیں، ذہنی انقلاب ہے۔ ورنہ مثال کے طور پر بڑا اچھا جملہ مولا کائنات کہہ گئے، بات آج ملتی، 1400 سال پہلے بات ہوئی، آج سے 25-30 سال پہلے جب رواداری کا دور تھا، شرافت تھی لوگوں میں، مروت تھی لوگوں میں، تب یہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج سمجھ میں آتی ہے۔ آج آپ سروے کریں، انسان کو ترقی ملی ہے، انسانیت کو نہیں۔ میں بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں۔ میں اسلام انسان کی ترقی کے لیے نہیں آیا ہے، انسانیت کی ترقی کے لیے آیا ہے۔ یہ مولا کائنات کا خطبہ توحید میں جملہ ہے۔ اللہ نے انسانیت کے لیے اسلام کو بھیجا ہے، انسان کو سجانے کے لیے نہیں۔ اگر انسان کو سجانے کے لیے بھیجتا تو کہتا اچھے کپڑے پہنو چاہے قرضہ لینا پڑے، اچھا مکان خریدو چاہے قرضہ لینا پڑے، اچھی گاڑی رکھو چاہے قرضہ لینا پڑے۔ نہیں، یہ انسان کا سجانا، انسانیت کا کیا سجانا ہے؟ چٹائی پر بیٹھے رہو، میرے ہو، عزت محل والوں سے زیادہ دیں گے۔ توجہ فرما، ایک جملہ کہہ دیں، ایک جملہ سن لیجئے، مذہب تشیع میں غربت ذلت نہیں ہے، علی سے بغاوت کرنا ذلت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ غربت ذلت نہیں۔ اگر کوئی ناکام رہ گیا، کسی کے پاس روزی نہیں آئی، کوئی کرائے کے مکان میں رہ گیا، چٹائی پر بیٹھا رہا، سوکھی روٹیاں کھا کے چلا گیا، وہ ذلیل نہیں ہے، وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ علی اس کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں غربت ذلت ہوتی تو جسے امیر بنایا ہے چٹائی پر نہیں بٹھلاتا۔ آئے ہائے، صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد۔ غربت ذلت نہیں ہے، علی سے بغاوت ذلت ہے، اسلام سے بغاوت ذلت ہے، قرآن سے بغاوت ذلت ہے۔ محل میں بیٹھے رہو، اہل بیت کی بغاوت کرو، محل کو اجاڑ دے گا خدا۔ چٹائی پر بیٹھے رہو، اہل بیت کے ساتھ رہو۔ اس صدی کی بات کر رہا ہوں، تسبیح لے کے بیٹھا ہے، اور ان ملکوں میں اس تسبیح پہ ریسرچ ہو رہی کہ تسبیح میں کیا ہے۔ میں بہت بڑی بات کہہ گیا آپ کے سامنے، یہ اہل بیت سے وابستگی ہی تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ اب دیکھیں انسانیت کے۔ پھر مولا نے کہا اگر خداوند عالم انسانیت کا پیغام نہ دے رہا ہوتا، ہائے جملہ ہے میں قربان جاؤں اس مولا پر، تو
ہمارا آپ کا نیچر کیا ہے، پہلے اس کو ایکسپلین کر لوں. آج کل کا تو حالات یہ ہے کہ اگر میرا کسی سے جھگڑا ہے اور کوئی صاحب اس سے مل رہے ہیں تو میں کھچ جاتا ہوں، یار مجھ سے مل رہا ہے جس سے میرا جھگڑا ہے. یہ ہے نا نیچر. جبکہ ہمارا نہ اختیار ہے، نہ ہم نے کسی کچھ دیا ہے، نہ ہم نے کسی پر احسان کیا. دوستی ہے. اب ہمارا دوست ہمارے دشمن سے ملتا ہے تو ہم چھٹک جاتے، ملیں گے نہیں، فون ہی نہیں اٹھاتے، جی اس سے ملنے لگے. لیکن اللہ نے انسانیت کا کیسا پیغام دیا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر میرا انکار کرنے والا کافر تمہارے دروازے پر مہمان بن کر آ جائے تو احترام کرو. اکرم الضیف ولو کانا کافرا، کافر بھی اگر مہمان بن کر آ جائے تو عزت کرو. اپنے دشمن کی عزت کروا رہا ہے چونکہ مہمان بن کے آیا ہے. اس کا مطلب مہمان کی عزت کرنا انسانیت ہے، اور اسلام انسانیت کا پیغام دے رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آج انسان نے ترقی کی ہے، انسانیت نے نہیں. حسین کی عزاداری کا مقصد انسانیت کو ترقی دینا ہے. بھائی بیمار ہے تو عیادت کرو، بھائی غریب ہے تو مدد کرو، بھائی مومن ہے تو عزت کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ انسانیت کا پیغام دینے کے لیے کربلا آیا. اب آپ دیکھیں، آج چلے جائیں، آج اس انسان کا کیا حال ہے. اٹھیے ذرا کچھ کام کر لیں اس کمیونٹی کے لیے. کیا مولانا ہم چکروں میں نہیں پڑتے، بڑی پبلک گالیاں دیتی ہے، بڑی پبلک برا کہتی ہے. علی سے بڑے تو آپ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے. ارے آج نہیں مولانا آپ اپنا کیجئے، ہم دیکھیں گے. سارے بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں دین کی خدمت کرنے سے. یہ انسانیت کی ترقی ہے؟ نہیں. دین کی خدمت کرنے سے جان چھڑاتے ہیں. پوچھو بھائی آپ کیوں نہیں آتے؟ کہ مولانا ہماری زندگی اچھی ہے، صبح 6 بجے جاتے ہیں، 8 بجے آفس پہنچتے ہیں، شام میں 4 بجے آتے ہیں، اچھا کھانا ملتا ہے، بیوی اچھا کھانا بنانے والی مل گئی ہے، کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. کام کرتے ہیں، پیسے اچھے مل رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو کان پکڑ کے جھنجھوڑا ہے کہ اگر اللہ کو جملہ لے جائیں، خدا آپ کو سلامت رکھے گا، اگر اللہ کو کھلا کے سلا دینا پسند ہوتا جانور پہ رک جاتا، انسان کو پیدا نہیں کرتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اتنا بڑا جملہ مولا کائنات کا خطبہ توحید میں ہے. اگر اللہ کو کھلا کر سلا دینا پسند ہوتا کہ اچھا کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، جانور پہ رک جاتا. انسان کو پیدا نہیں کرتا، جانور کھاتا ہے اور سو جاتا ہے. یہ تمہیں اتنا حساس کیوں بنایا؟ یہ تمہارے خلق کرنے پر فخر کیوں کیا؟ تم کھا کے سو جاؤ. نہیں، انسانیت کی خدمت کرو، یہی دین ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دیا، اور اس قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فکری انقلاب آیا. اور فکری انقلاب آیا تو 1400 سال گزرنے کے باوجود حسین کا مقصد اور پیغام زندہ ہے. تیسری بات امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے لیے، آئیے نماز کی لڑے تھے. آپ نمازی روزہ یاد ہے آپ کو؟ نمازی روزہ یاد ہے؟ وہ امام حسین کی نماز کو تو روک رہے تھے، خود نماز پڑھ رہے تھے، خود پڑھ رہے تھے نماز کے پابند تھے. آپ امام حسین علیہ السلام کے چونکہ حجت خدا ہے، معصوم ہے، معصوم کی جب تک گفتگو کو آپ نہیں سمجھیں گے، عصمت کی گفتگو کو نہیں سمجھیں گے، اہل بیت کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی. شیعہ اور سنی کے درمیان اہل بیت کے مسئلے پر اتحاد سب چیزوں میں ہے. سنی بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو کریم سمجھتے ہیں، بافضل سمجھتے ہیں. سنی نے ایسے قصیدے پڑھ دیے جو شیعہ مقصر نہیں پڑھتا. اور آپ دیکھیں آج شیعہ قصیدے نہیں پڑھتے، علی کے فضائل نہیں پڑھتے، کہتے جی فلاں علی کے فضائل پڑھتا ہے، مجلس میں نہیں جائیں گے. لعنت ہے ایسے شیعہ پر جو یہ کہتا ہو کہ فلاں علی کے فضائل پڑھتا ہے، مجلس میں نہیں جائیں گے. تو لعنت نہیں ہے ایسے کے اوپر. اس سے اچھا تو ابی الحدید معتزلی ہے جس نے 7 قصیدے مولا کائنات کی شان میں کہا ہے. مولا بھی کسی کا قرض رکھتے نہیں ہیں. اس میں سے ایک قصیدہ 800-900 سال سے
یہ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے. 600 ہجری میں ابو معتزلی کا دور تھا. 800 سال ہو گئے. آپ دیکھیں معتزلی ہے, سنی ہے, سنی المذہب ہے, وہ کہتا ہے کہ میں معتزلی ہوں. اس نے 8 قصیدہ مولائے کائنات کی شان میں لکھا ہے, جس کتاب کا, جس قصیدے کے مجموعے کا نام ہے صفات علویہ, علی کی صفات. تو علی نے بھی قرض نہیں چھوڑا. اس کا ایک قصیدہ نجف میں گنبد پر لکھا ہوا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, 800 سال سے معتزلی کا قصیدہ علی کے گنبد پر. میں کیا کہہ گیا آپ سے. آپ جب نجف عشرت تشریف لے جائیں گے اور جا کے دیکھیں گے تو ایک ایسا ہے جہاں پر مولا کائنات کی زری سامنے آتی ہے اور قبلہ وہ سامنے. آپ جب نماز پڑھیں گے تو مولا کی زری سامنے آئے گی. وہ جہاں پر زری کے سامنے قبلہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو مولا کائنات کی زری سامنے آئے گی. اس زری کے اوپر دیکھیے گا ایسے قصیدہ لکھا ہوا ہے, ایسے معتزلی کا قصیدہ, ابن ابی الحدید معتزلی قصیدہ لکھا ہوا. اس میں ایک شعر ہے. شعر کیا ہے؟ یا علی انت وشیتک انا ارا فی شیتک فاسجد علیہ لان انت فی شیتی. اے میرے علی, میں معتزلی سنی ضرور ہوں, لیکن جہاں میں تیرے شیعہ کو دیکھتا ہوں احترام میں جھک جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے جہاں شیعہ ہے اس کے دل میں تو ہی تو ہے. جیتے رہیے, اللہ آباد رکھے آپ کو. یہ شعر میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ, مجلسوں میں سناؤں گا شعر, کہ اس نے شعر کے پیرائے میں کہا کیا ہے. یہ جب شعر لکھا گیا اس کے بعد بحر العلوم کا دور آیا. بحر العلوم, بحر العلم نہیں, علامہ نہیں, علوم کا سمندر. باقر میر داماد معلم اول کہا گیا ہے, ان کا دور آیا. مجلسی کا دور آیا, علامہ ہلی کا دور آیا. کسی نے قصیدہ دیکھ کر نہیں کہا غلو کیا ہے. میں کیا کہہ گیا. اتنے بڑے بڑے علماء گزر گئے, کسی نے نہیں کہا کہ غلط لکھا ہے. کہاں شیعوں کے دل میں علی ہوتا ہے. آج فکروں کے یتیم مولوی کہتے ہیں جی یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دو چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں. یہ شرعی ذمہ داری ہے, لہٰذا میں آج باتیں یہ کر رہا ہوں. چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی ہے اور کل سے بہت شارٹ ٹائم ہوگا تو کل شاید یہ باتیں نہ ہو پائیں. امام حسین نے کربلا میں غلط ہوں تو مجھے سمجھا دیجئے گا, کس کا دفاع کیا ہے؟ اپنے باپ کا دفاع کیا ہے, علی کی ولایت کا دفاع کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ کو دلیل دیتا ہوں. مولا ابو الفضل عباس شہید ہوئے, حسین گئے کربلا میں, بھائی کا قاتل سامنے کھڑا تھا. تقدیر خدا کا اختیار رکھنے والا تلوار اٹھاتا, بھائی کے قاتل کو قتل کر دیتا, لیکن حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. قاسم بھائی کی نشانی, بھتیجا عزیز بھتیجے, اس کو اجازت دینے میں حسین نے سب سے زیادہ تاخیر کی تھی. وہ شہید ہوئے, سامنے دشمن تھا, قتل نہیں کیا. اپنا جوان بیٹا, کسی باپ کا بیٹا مار دیا جائے, اس کا قاتل سامنے ہو, جوان کی لاش لے کر آ گئے, قتل نہیں کیا. نہیں کیا نا. کیوں؟ اس لیے کہ پرسنل لڑائی ہو جاتی کہ حسین نے اپنے بیٹے کے قاتل کو مارا. نہیں, جبکہ اختیار تھا, طاقت تھی, ایسی طاقت کہ جنگ صفین میں جب ابو الفضل عباس, عبداللہ ابن جعفر, محمد حنفیہ, مسلم ابن عقیل نے اپنے تیور دکھائے تھے اور بنی امیہ کو دانتوں چنے چبا دیے تھے, اور واپس آئے تو مولا کائنات نے داد دیا تھا سب کو, لیکن کہا تم حسن اور حسین سے زیادہ بہادر نہیں ہو. تو محمد حنفی نے پوچھا تھا مولا ٹھیک ہے لیکن وجہ کیا ہے؟ کہا وہ فاطمہ کے بیٹے. آپ سوچیں, جن کی بہادری کی سند صفین میں اس نے دیا ہے, جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ لوح محفوظ کا مقدر بنتا ہے, وہ حسین کتنا طاقتور ہوگا؟ ابو الفضل عباس سے زیادہ حسین بہادر تھے نا. ابو الفضل عباس کی بہادری کو سلام, کہیں پر کوئی تقابل نہیں ہو سکتا.
لیکن حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. حسین نے کب تلوار اٹھائی؟ علی اصغر کو سپرد خاک کیا. ہرملہ سامنے تھا, دوڑا کے قتل کر دیتے. آپ سمجھیں امام حسین کی عظمت کو. قتل نہیں کیا, ہرملہ سامنے تھا نا, تیر مارا تھا. وہ بہت علماء جو لکھتے ہیں ایک اندازن کے بس 300 میٹر رہا ہوگا. ہرملہ 300 میٹر پہ کھڑا تھا, وہاں سے تیر مارا ہے. تیر مارا تھا, حسین بچے کو رکھتے قتل کر دیتے. بچے کا قاتل تھا, اور حدود الہی کے جاری کرنے والے بھی تھے, جو قتل کرے اسے قتل کر دو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. کہیں تلوار حسین, جو کہ عباس کی تلوار تو توڑ دیا, تلوار نہیں اٹھانے. حسین نے تلوار کب اٹھائی ہے؟ اگر آج کا یہ شیعہ سمجھ جائے تو علی کے فضائل سے گریز نہیں کرے گا. اس کے بعد آئے, ابھی بھی آتے ہی میدان میں تلوار لے کے نہیں کود پڑے فوج کے اوپر. شروع میں 30,000 کی فوج کا, 30,000 تک فوج شروع میں کھڑی تھی جب حسین خطبہ دے رہے تھے. کھڑے ہوئے اور پوچھا تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ آپ دیکھیں میں حسین کے ذرا عمل کو دیکھیں. معصوم کا عمل ہے. معصوم کا عمل ایموشنل ہو کے نہیں ہوتا کوئی کہ جذبات میں آئے تو جو چاہ کر دیا. نہیں, ہر عمل پر کوئی نہ کوئی تقدیر لکھی ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. کہا کیوں قتل کر رہے ہو؟ کوئی نہ بولا. ہم نے تمہیں کسی کو ستایا ہے, تمہارا مال لوٹا ہے؟ نہیں. تو عمر سعد نے کیا کہا تھا؟ حسین تمہیں بغضاً لابیک, تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے. جیسے ہی باپ کے بغض کا میٹر آیا, علی کے لال نے تلوار کھینچ لی. باپ سے بغض رکھنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا. میں بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں آپ سے. باپ سے بغض رکھنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا, اپنے بیٹے کے قاتل کو چھوڑ دوں گا. علی سے بغض رکھنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لہجہ, علی کی ولایت کا لہجہ دیکھ چکے تھے نانا کی ہیں. دیندار ہو جاؤ گے, کاہے کی دیندار علی کے بغیر؟ علی کی ولایت کے بغیر کس چیز کی دینداری؟ رسول کی رسالت کو اللہ نے داؤں پہ لگا دیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے رسول تبلیغ کرو. کہتے ہیں کہ امام حیدر صاحب تبلیغی مجالس نہیں پڑھتے. سبحان اللہ, تبلیغی مجالس ہی تو علی کے فضائل ہیں. رسول نے کو اللہ نے 3-4 طریقے کا خطاب دیا. آخری موقع پر آ گیا اور لے آیا اسرار قرآن کے موضوع پر. 3-4 طریقے کے خطاب دیے ہیں. بشیر ایک خطاب ہے, توجہ فرمائیں, ایک فضیلت ہے. دونوں میں فرق ہے. فضیلت کیا ہے؟ طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, مصطفیٰ, یہ فضیلت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, توجہ کریں. مثال کے طور پر میں مولانا ہوں, میں تبلیغ کر رہا ہوں, تو یہ تبلیغ میری خدمت یہ فضیلت نہیں ہے. میرا ہنر, میں اگر ڈاکٹر بھی ہوں تو فضیلت ہے. میں بہت اچھا مثال کے طور پر کوئی اور کام ہو تو یہ فضیلت ہے. جو اللہ نے فضیلتوں کو دیا, لیکن جب تبلیغ کے موقع پر 4-5 خطابوں سے نوازا ہے رسول کو. نبی خبر دینے والا, رسول پہنچانے والا, نذیر خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا, بشیر خوشخبری دینے والا. پوری رسول اللہ کی زندگی میں 23 سال کی تبلیغ کی زندگی میں اللہ نے یا تو نبی کہا, یا رسول کہا, یا نذیر کہا, یا بشیر کہا, مبلغ نہیں کہا. آئے میں کیا کہہ گیا آپ سے, تبلیغ کا لفظ صرف غدیر میں لے آیا. آئے ہائے, صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اچھا, فرق کیا ہے مبلغ میں, نذیر میں, بشیر میں, رسول میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ نبی خبر دینے والا. اے رسول اس زمانے کو یاد کرو جب موسیٰ کے ساتھ ایسا ہوا. رسول نے کہا تو نبی ہے, خبر دے رہا ہے.
واقعہ ہو چکا ہے، خبر دے رہا ہے. ہائے ہائے. رسول، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول احکام کا پہنچانا. اے مومنین نماز قائم کرو. جب یہ کہہ رہا ہے تو رسول ہے. ہائے ہائے توجہ فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں. کہا اگر نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، بشیر ہو گیا. نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نذیر ہو گیا. ان 4 صورت میں رسول کا صرف انفارمیشن دے دینا، پہنچا دینا کافی ہے. لیکن جب علماء لکھتے ہیں کہ تبلیغ کا لفظ آئے تو بار بار کہو. اسی لیے تبلیغی مجالس کو علماء نے اس سے عنوان رکھا کہ کسی چیز کو بار بار کہنے کا نام تبلیغ ہے. رسول سے کہا اے رسول اب علی کی ولایت کی تبلیغ کرو، یعنی اتنا غدیر میں کہہ دو کہ زمین اگر بیدار نہیں ہے تو بیدار ہو جائے. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے. تبلیغ کرو. جو علماء کہے تبلیغی مجالس، کیا مطلب تھا؟ تبلیغی مجالس کا مطلب یہ تھا کہ اب مومنین آئے ہیں، اگر بے نمازی ہیں تو اتنا کہو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تاکہ وہ نماز غیرت آ جائے اور پڑھنے لگے. تکرار کو تبلیغ کہتے ہیں. آئے ہائے. ہم نے غدیر سے پہلے کسی خطبے میں رسول اللہ کو اتنی تکرار کرتے ہوئے نہ دیکھا. جائیے کتابیں آپ کے حوالے، الغدیر بھی دیکھیے گا، پورا خطبہ ہے. 1.5-2 گھنٹہ کھڑے رہے. ایک جملہ کہہ دوں، عجیب میرے استاد کا جملہ آیت اللہ حیاتی غدیر عید اکبر کیوں ہے؟ پلٹ کے کہا رسول نے جتنا خطبہ دیا ہے غدیر سے پہلے بیٹھ کے دیا ہے، غدیر میں اللہ نے کھڑا کر دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جہنم میں جاؤ گے نماز نہیں پڑھو گے، شراب پیو گے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، قتل کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے. بس کہہ دیا، پھر اصرار نہیں کیا تو نذیر ہو گئے اور بشیر ہو گئے. اے رسول تبلیغ کرو، بلغ. رسول نے کیا کیا؟ کیا تبلیغ کریں؟ یہ وہ آیت ہے، یہ بھی آیت ہی تبلیغ ہے. یہ وہ آیت ہے قرآن مجید میں جسے اللہ نے بار بار تکرار کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں ہے. اللہ اکبر. پہلی یا ایھا رسول بلغ، رسول تبلیغ کرو. رسول چپ ہے. یہاں پہ کچھ ذاکرین کا ملطفی کرتے ہیں، نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ رسول کو اللہ نعوذ باللہ ڈرا رہا تھا اور رسول ڈر رہے تھے. جو ڈرے وہ رسول نہیں ہے. جہاں مشکل کشا کھڑا ہو وہاں خوف کیسا؟ یہ بدر اور احد کا منظر تو نہیں تھا. آئے میں کیا کہہ گیا آپ سے. پھر یہ رسول خاموش کیوں تھے؟ جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا تو پلٹ کے کہا خاموش اس لیے تھے تاکہ منافق تک ولایت کی عظمت پہنچ جائے. آئے ہائے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کیوں؟ اگر رسول تبلیغ کر دو اور رسول کھڑے ہوتے اور علی کے ولایت کا اعلان کر دیتے تو آخر والا جملہ نہیں آتا. رسول انتظار کر رہے تھے کہ جملہ آخر والا آ جائے. کون سا جملہ؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم نے رسالت کی تبلیغ نہیں کی. پروردگار ذرا رحم کر، پتھر اس نے کھائے، نماز پڑھتے پڑھتے پاؤں میں ورم ہو گیا، بدر میں اس نے لڑائی کی، احد میں زخمی ہوا، شیب ابی طالب میں گیا، وطن چھوڑا. آئے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اتنی تبلیغ کی، اتنی جنگوں میں شکار رہے، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ نہ کیا نہیں. علی کی ولایت کو نہیں پہنچایا تو کچھ نہ کیا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ ولایت کی عظمت بتائی گئی ہے. امام حسین جانتے تھے کہ رسول سے اللہ نے لہجے کو تبدیل کر لیا ہے، لہذا کربلا بھی ہوگی تو ولایت پر ہوگی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لہذا علماء نے دستور رکھا، آپ دیکھیں کہ محرم کی مجالس میں ولایت پر بحث ہوتی. آگاہ موجود ہیں بزرگ ہیں سب سے بڑے، یہاں پوچھ لیجئے علماء کیا پڑھتے تھے. علماء نے ہمیشہ محرم کی مجالس میں BBC لندن کی باتیں نہیں کرتے.
علی کی ولایت کا دفاع کرنا فرض ہے. علی کی ولایت کا دفاع نہیں کریں گے تو بچے کیسے سمجھیں گے کہ مولا کائنات کی عظمت کیا ہے. دوسرا جو میٹر بہت آج کل اٹھا ہوا ہے تبرہ. عجیب مصیبت ہے, سارے مجتہد ہو گئے. مجتہد فتویٰ کچھ اور دیتا ہے, یہاں جو اسسٹنٹ آف مجتہد ہیں وہ فتوے کچھ اور دے رہے ہیں. یقین کریں یہ بہت ڈینجر, بہت ہی خطرناک فکر ہے. تبرہ مت پڑھو, چاہے وہ آیت اللہ سیستانی رہے ہوں اللہ ان کے سائے کو باقی رکھے, چاہے آیت اللہ خامنی رہے ہوں اللہ ان کے سائے کو باقی رکھے. انہوں نے گالی گلوچ کو منع کیا ہے, ایبیوز. گالی گلوچ ہمارا شیوا ہی نہیں ہے. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ دشمن آ کے انہیں برا بلا کہہ رہا ہے تو کہتے ہیں بھوک لگی ہے کیا. وہ علماء اور مراجع کرام چاہتے ہیں کہ قوم شرافت کا دامن نہ چھوڑے. میں کیا کہہ گیا آپ سے, قوم گالی گلوچ پہ نہ اترے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہسٹری کو فراموش کریں. کسی نے کرائم کیا ہے تو وہ کرمنل ہے. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ سے. کسی نے, مسئلہ ہمارے یہاں گالی گلوچ کا نہیں ہے. گالی گلوچ کر کے آپ دشمن کی, جسے کہتے ہیں کہ مقصد کو پورا کر رہے ہیں, خود آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. دشمن کا مقصد کیا ہے, انہیں ہسٹری سے ہٹا کے کسی اور طرف لگا دو تاکہ شیعہ اپنی نسلوں کو ثقیفہ کی, فدق کی تاریخ نہ بیان کریں, گالیوں میں رہ جائیں. میں کیا کہہ گیا آپ سے, بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں. تاریخ نہ بیان کریں, گالیوں میں رہ جائیں. جی گالی دے دی, کام پورا ہو گیا. گالی دینے سے مسئلہ لوگ آج کے دور میں بھی, انٹرنیٹ پہ گالیاں نہیں چلتی, آپ کو بلاک کر کے بھگا دیں گے. انٹرنیٹ پہ گالیاں نہیں چلتی. یہ بہت بڑا آپ جسے کہتے ہیں غلط کر رہے ہیں. شہزادی سے راضی نہیں ہے, کریں کیا؟ پوچھیں کہ اگر کوئی شخص محمد کی بیٹی پر دروازہ گرائے تو وہ صحابی ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے. اسماعیل دیوبندی شیعہ کیسے ہوئے؟ کیسے شیعہ ہوئے؟ گالی گلوچ سے. آپ کو ہسٹری معلوم ہے, پنجاب میں جو بھی غیر سادات شیعہ ہیں ان سب اسماعیل دیوبندی کی وجہ سے. 23,000 شیعہ فیملی تونس میں ہوئی ہے, امام بارگاہ بن گئے, عشرے ہو رہے ہیں وہاں, محرم ہو رہا ہے. ایک شیعہ نہیں تھا تیجانی سے پہلے. 23,000 شیعہ گالی بک کے کیا ہے, کیا کیا ہے. اسماعیل دیوبندی یہ شیعہ بنتے ہیں, خاص کر سید, معاف کیجئے گا سید لوگ, سید ہیں, کائے کے سید ہیں آپ؟ کس چیز کے سید ہیں؟ سیدوں کی ذمہ داری تو زیادہ ہے کیونکہ میٹر ان کی ماں کا ہے. کس بات کے سید ہیں آپ؟ کیا آپ اپنے ماں کے قاتلوں کے بے نقاب نہیں کرتے دوسری قوموں کے سامنے سلیقے سے؟ اسماعیل دیوبندی کو ایک سید نے اس طرح سے سلیقہ سکھایا. وہاں پہ ایک گاؤں میں گئے, مجلس تقریر کرنے کے لیے شیعوں کے خلاف بولتے تھے, بے پناہ گالیاں دیتے تھے. خوب شیعوں کے خلاف مجلس پڑی. اب وہ جو بلانے والا تھا وہ تھوڑا کمزور تھا, اس نے کہا زمیندار صاحب کل ہمیں ستائیں گے, تو اس نے خوف کے مارے جو سید زمیندار تھے ان کی دعوت کر دی. ہم ہوتے نہیں جائیں گے جی. وہ گئے, جانے کے بعد اسماعیل دیوبندی کے سامنے بیٹھ گئے کھانے پر. اسماعیل دیوبندی نے کہا آج تو آپ بہت ناراض ہوئے ہوں گے اس لیے کہ ہم نے بڑی گالیاں دی ہیں. سید تھا, اولاد فاطمہ تھا, اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا. اس نے پلٹ کے کہا ٹھیک ہے اسماعیل دیوبندی, آپ نے گالی دی نہیں دی وہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے, ایک سوال کا جواب دے دیں, لے جائیے اور تمام محرم اس پہ سوچئے گا. ایک سوال کا جواب دے دیجئے, اگر محمد کی بیٹی آپ کے گھر آ کے کچھ مانگ لے آپ دیں گے؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے. اگر رسول کی بیٹی آ کے آپ کے سامنے کچھ مانگے آپ دیں گے؟ اس نے کہا ارے رسول کی بیٹی میرے آئے اور مانگے میں دوں گا. اور کہا اگر آپ دینے سے انکار کر دیں تو جب تک زندہ رہوں گا لعنت کروں گا. کہ شیعہ یہی تو کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. جائیں اسماعیل دیوبندی کتاب اٹھا کے پڑھیں, کتاب اٹھا کے پڑھیں. اس کا لقمہ رک گیا ہاتھ میں. اس نے کہا بات تو صحیح کہی ہے, محمد کی بیٹی گئی تو کیا دیا حق, 2 گھنٹہ کھڑا رکھا. شیعہ یہ تو کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, اور شیعہ ہوئے. شیعہ ہی نہیں ہوئے,
پاکستان کے شیعوں پر احسان اسماعیل دیوبندی کا. میں سن کو 1962 یا اس طرح کی بات ہے کہ جب اس زمانے کا جو پریزیڈنٹ تھا اس نے ایک رول پاس کیا کہ جو بھی تبرہ کرے اسے قتل کیا جائے پاکستان میں, پھانسی کی سزا دی جائے. آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا جو لوگ جانتے ہیں 7 گھنٹہ اس نے مناظرہ کیا ہے پارلیمنٹ میں پاکستان کی کھڑے ہو کے, اسلام آباد میں یا جہاں بھی رہا ہو, پارلیمنٹ میں 7 گھنٹہ. جب اس پر سوال اٹھا تو اس نے ایک عجیب جواب دیا, سن لیجئے, اور یہیں صاحب آج کی بات کو میں ختم کر رہا ہوں. اس نے کہا آپ کا وزیر خارجہ جس وقت محمد علی جناح کا انتقال ہوا, پاکستان کے وزیر خارجہ نے محمد علی جناح کی نماز جنازہ نہیں پڑھی, تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے محمد علی جناح کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی, تو پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس لیے کہ محمد علی جناح ہمارے مسلک کے نہیں تھے. آئے کہاں بیٹھے ہیں, ہمارے مسلک کے نہیں تھے اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی. کہ تمہارا وزیر خارجہ پاکستان میں فیصلہ کر دیا کہ وہ لوگ اس کی نماز نہیں پڑھتے جس کے مسلک سے نہ ہو. اب یہ بتا کہ محمد کی نماز کس نے پڑھی تھی اور کس نے نہیں پڑھی تھی. اسماعیل دیوبندی کو میرا سلام ہو, عجیب جملہ کا تو سن لے. جن نے محمد کی نماز نہیں پڑھی وہ مدینے میں مرے, علی نے ان کی نماز نہیں پڑھی. آئے میں کیا کہہ گیا, جن نے محمد کی نماز مدینے میں نہیں پڑھی وہ مدینے میں مرے, علی نے ان کی نماز نہیں پڑھائی. جن نے محمد کی نماز پڑھی تھی علی کو مدائن جانا پڑا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جن نے محمد کی نماز جنازہ پڑھی علی کو مدینے سے مدائن جانا پڑا. سلمان فارسی کو مدائن جا کر نماز جنازہ پڑھائی. اس طرح سے شیعت کو بچایا ہے. اجی تبرہ پڑھتے تو مارے جاتے ہیں, واہ, تبرہی پہ تو مارے ہی جاتے ہیں, تولہ پہ تھوڑی مارے جاتے ہیں. تولہ تو معاویہ کے دربار میں ہو رہا تھا. یہ کون سی فقیرانہ فکر ہے, حماقت ہے, فکر نہیں. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ شہزادی کا قاتل کون تھا. انہیں بتانا پڑے گا, سکھانا چاہیے. رول ہے یہاں پہ, کرائم کرو گے تو کرمنل کہے جاؤ گے. اسی کا نام تو تبرہ ہے, تاکہ ہماری جو نسلیں آ رہی ہیں 2 نسلوں کے بعد, ہمارے پوتے یا ان کے بچے, ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری ان بے وقوفیوں کی بنا پر ہماری جو آنے والی 2-3 نسلوں کے بعد وہ شہزادی کے دشمنوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام نہ رکھیں. آپ دیکھ لیں کتنے سادات اہل بیت کا مسلک چھوڑ کے چلے گئے. وجہ تھی نا, کوئی نہیں بتا سکے, نہیں بیان کر سکے وہ باتیں. نسل جو ہے وہ چلی گئی. سید ہیں, نقوی ہیں, رضوی ہیں, ملتے ہیں, لیکن شیعہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کو دھیان دے. کربلا کا مقصد ولایت کا دفاع تھا. جا رہے ہیں؟ ہاں جا رہا ہوں. تو اللہ اکبر. آئے بہن زینب, حسین کا سفر ہے. حسین سفر پہ چل رہا. پوچھا بھیا وہی سفر جس کی نانا نے بشارت دی تھی؟ کہاں؟ اللہ اکبر. سامان سفر مان لو زینب, سامان سفر بن گیا. بھیا ذمہ داری کیا ہے؟ کہ زینب صغرا کو تم سنبھالو, مردوں کو میں سنبھالوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جناب زینب نے عورتوں کے سامان کو سمیٹنا شروع کروایا. صغرا کی طرف نگاہ کرتی تھی, چھوڑ دیتی تھی. پھوپھی ماں کیا بات ہے؟ کچھ نہیں.
ادھر امام حسین نے سب صحابیوں کو بلایا. امام حسین کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ کربلا جنگ کا نام نہیں ہے، کربلا قربانی کا نام. 4 بہادر حسین کے پاس تھے. ایسے اگر چاروں کو لے جاتے تو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا. ہر وقت امامت کے حکم سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. کون کون؟ عبداللہ ابن جعفر. جنگ کی تھی تو مولا کائنات نے کہا تھا ایسے تھوڑی داماد بنا لیا. زینب جیسی بیٹی کو نکاح میں ایسے نہیں دیا. کچھ کردار دیکھا تھا. علی کا داماد، زینب کا شوہر عبداللہ ابن جعفر. عشق تھا حسین سے. جناب زینب آئیں، عبداللہ ابن جعفر ہمیں جانا ہے، ہم نے نکاح میں آپ سے شرط لگائی تھی. شہزادی آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ زوجہ میری ہیں لیکن احترام واجب ہے، آپ فاطمہ کی بیٹی. جائیں شہزادی، میں کون نہیں روک سکتا. کون سا سفر ہے؟ وہی سفر عراق والا. ہاں عبداللہ عراق والا. کہا ذرا میری تلوار اٹھا کے تو لائیے. عبداللہ تو جانتے تھے حسین ہمیں لے جائیں گے، ہم حسین کو تنہا تو نہیں چھوڑیں گے. تلوار کو سیکل کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اگر کسی نے فاطمہ کے فرزند پہ نگاہ اٹھائی، عبداللہ کے بازو کمزور نہیں ہوئے. حسین نے منظر دیکھا، مسجد نبوی میں گئے، ہاتھ اٹھائے، پروردگار تو جانتا ہے کہ میرا وعدہ کیا ہے، تو جانتا ہے کہ مجھے تیر کھانا ہے، تو جانتا ہے کہ مجھے تلوار کا. پروردگار میری مشکل کو آسان کر. حسین کی دعا قبول. عبداللہ ابن جعفر مریض ہو گئے، محمد حنفیہ مریض ہو گئے. 2 کو لے کر آئے. بس ایک ایسے مظلوم کا، کربلا کے شہداء کی تاریخ میں پہلا شہید. 2 کو لے کر نکلے، مدینے سے مکہ آئے. مکہ پہنچے، جناب مسلم بن عقیل و مولا ابو الفضل عباس کو لے کر مکہ پہنچے. کچھ دن مکہ میں تھے تو مسلسل خطوط آتے رہے، حالات بہت اچھے ہیں. حسین نے نظریں اٹھا کر نظر امامت سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مسلم. آپ دیکھیں جب بھی کوئی نمائندہ بھیجتا ہے تو اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے. بیٹا جوان تھا، علی اکبر کو نہیں بھیجا. مسلم کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ 2 بہادر تھے، ایک کو جدا کرنا تھا. مسلم جاؤ کوفے کے حالات دیکھو، حالات دیکھنے کے بعد مجھے اطلاع کرنا تو میں کوفے پہنچوں گا. حسین جانتے تھے. اللہ اکبر. مسلم بن عقیل کوفے میں داخل ہوتے ہیں. بیعت پر بیعت ہوئی. امام حسین کو خط لکھتی کہ حالات بہت اچھے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے یزید نے بھیجا. اس نے گھوڑوں کی نال بندی کر کے جو کوفے گلیوں میں دوڑائی تو سارے کوفے کے بزدل اپنے گھروں میں چلے گئے. اب جو عشاء کی نماز کے بعد مسلم نے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. اس بھیڑ میں 2 بچے تھے، وہ بھی چھوٹ گئے. آئے کیا اولاد فاطمہ پر، کیا خاندان اہل بیت پر مصیبتیں آئیں. مسلم نے جب دیکھا کہ گھوڑے مسلسل دوڑ رہے ہیں اور لوگ گھروں کو بند کر کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، سنسان نامعلوم گلیوں میں، مسلم ٹہلتے ٹہلتے ایک چبوترے پر ایک گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھ گئے گھر کا دروازہ کھولا، کہا اے مسافر کیا چاہتا ہے؟ دیکھا مسلم نے کہا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو. اس نے لا کے پانی دیا اور کہا جا جلدی سے واپس چلا جا، اپنے گھر کو چلا جا، کوفے کے حالات بہت خراب ہیں. پوچھا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اللہ اکبر. پوچھا یہ کوفے کے حالات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ پلٹ کے کہتی ہے کہ میرے حسین نے ایک نمائندہ بھیجا ہے جس کا نام مسلم بن عقیل ہے، یہ فوج انہیں تلاش کر رہی ہے. پلٹ کے پوچھا تم مسلم بن عقیل کو پہچانتی ہو؟ کہا نہیں پہچانتی. کہا نام مسلم بن عقیل. مومنہ تھی، اس نے کہا ہائے مجھے معاف کر دیجئے، آپ گھر میں آئیے. گھر میں لے گئی، تویا نے گھر میں رکھا. کہا تہ خانے میں چلے جائیے جہاں عبادت کیجئے. ادھر مخبری ہوئی، عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے مسلم کے گھر، تویا کے گھر کو گھیر لیا. گھر کا گھرنا تھا، یہ خاندان بنی ہاشم تھا. ذرا غیرت تو دیکھیے. غیرت کیا تھی؟ کمر میں پٹا باندھا، تلوار کو نکال لیا. تویا سامنے آتی رہی، آپ گھر کے اندر رہیں. کہا تویا ہم خاندان اہل بیت ہیں، ہم کسی مومنہ کے گھر میں فوج کو گھسنے نہ دیں.
مسلم تیری غیرت کو سلام، ذرا عصر عاشورا، ارے فوجیں خیموں کی تلابیں کاٹ رہے تھے. جزاکم ربکم. باہر نکلے، جنگ پہ جنگ ہوئی، یہاں تک کہ دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. بس 2 جملے سن لیجئے اور اس کے بعد جتنا گریا کر سکتے ہیں گریا کر لیں. یہ محرم ہے. ایک شیعہ کو صرف یہ سوچ کے رو دینا کافی ہے، محرم ہے، یہ محرم ہے. اللہ اکبر، شہر اللہ اکبر. اس کے بعد مسلم گرفتار ہو کے آئے، کہا میں نے حسین کو خط لکھ دیا تھا، حسین سے کہلوا دے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں. اس نے کہا یہ تیری وصیت پوری نہیں ہوگی. کہا مجھے پانی پلا دے. پانی آیا، خون گرتا تھا. 1 بار پانی، 2 بار پانی پھینکا. مسلم نے کہا مجھے پانی نہیں چاہیے. ارے مسلم کیسے پانی پی لیتا؟ اس کے بعد کہا لے جاؤ اسے دارالامارہ پہ قتل کر دو. بس آخری جملہ سن لیجئے. دارالامارہ پہ لے گئے، لے جائیں جیسے اس نے چاہا کہ قتل کریں. اس نے تلوار کو پھینکا، نیچے آیا. عبید اللہ نے پوچھا مسلم کو تم نے قتل کر دیا؟ کہا نہیں نے کیا ہے، نہ کر سکتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا جیسی تلوار اٹھایا ہم نے دیکھا اللہ کا رسول سامنے کھڑا تھا. کہتا تھا ظالم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے یتیم ہو جائیں گے. با اولاد والوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھو اور مسلم کا یہ جملہ سنو. اتنے میں مسلم کو مہلت مل گئی. وہ دارالامارہ کی چھت کے دیوار کے قریب آئے. کیا دیکھا؟ دوسرے دن عید قربان تھی، بقرعید تھی، لوگ خریداری میں لگے ہوئے تھے، بچوں کو کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا. آواز دے کوفے والوں، کل اگر میرے بچے تمہیں مل جائیں ان سے نہ کہنا کہ تیرا بابا مارا گیا. جزاکم ربکم. ادھر مسلم کے سر پہ تلوار چلی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ادھر حسین کھڑے ہو گئے. آواز دی زینب ذرا مسلم کے بیٹی کو لے آؤ. مسلم کے بیٹی کو لایا گیا، کانوں میں نئے در پہنائے. سکینہ نے کہا بابا ایسا تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. سکینہ کو پتا تھا کہ جب در پہنائے جاتے ہیں تو یتیم ہوتے ہیں. ارے جب حسین نے در پہنایا، بابا جاؤ خدا حافظ مجھے یتیم ہونا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس عزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین پہ رحمت نازل فرما. پروردگارہ یہ بہت عظیم ذمہ داری ہے عزائے حسین. پروردگارہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما. نوحہ خان، مرثیہ خان، ماتم دار، انجمن ذاکرین، علماء، خطبہ جو بھی اس عزاداری کی خدمت کر رہے ہوں کسی بھی طریقے سے پروردگار اسے قبول فرما. ہماری نسلوں میں حسین کے سچے عزادار قائم فرما. پروردگار ہماری نسلوں میں اولاد فاطمہ کے محب پیدا کر. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ حسین کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عزا کو قبول فرما. امام زمانہ کے بارگاہ میں ہماری اس عزا کو قبولیت کا شرف عطا فرما. ہمارے ذکر سے انہیں راضی فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. ایک اعلان سماعت فرما. ٹھیک 7:30 بجے، چونکہ مجھے دوسری مجلس پڑھنی ہے، لہذا بغیر کسی تکلف کے میں ٹھیک 7:30 پر ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا تاکہ دوسری مجلس جو پاسمول ہو رہی ہے اور دوسری جگہوں پہ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو نصیب ہو جائے گی. چونکہ محرم میں جتنی آپ مجلس کریں گے اتنے آپ کو ثواب ملے گا. بہتر ہے کہ آپ ٹھیک 7:30 بجے میں ممبر پہ ہوں گا. اسرار قرآن کے عنوان سے کل سے گفتگو انشاءاللہ شروع کی. ماتم حسین.